سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کی قربت کے موقع پر متعدد عربی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی نے کل شام رمضان کا چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے اپیل کی ہے کہ آج شام یہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے لیے آج منطقہ صنعیہ میں ایک نئے سینٹر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ دبیبہ آج ترکی جا رہے ہیں۔ اور خبریں ہیں کہ نتانز نامی ایرانی فیکلٹی پر الیکٹرانک اٹیک میں اسرائیل ملوث ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رمضان کی آمد کی قربت کے موقع پر ٹیلی فون کے رابطوں میں متعدد برادر عربی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید، عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون اور فلسطینی اسٹیٹ کے سربراہ محمود عباس کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے کل شام ماہ رمضان کا چاند نظر نہ آنے کی بنا پر آج شام یہ چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ کمیٹی کی طرف سے جاری کردہ اعلان کے مطابق کل رات کوئی گواہی موصول نہیں ہوئی تھی، اور پھر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج 12 اپریل بروز پیر بھی اپنا کام جاری رکھے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے منطقہ صنعیہ میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے لیے قائم کیے گئے نئے سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ آج پیر کے روز اس سینٹر کا باضابطہ افتتاح عمل میں آئے گا۔ یہ سینٹر وزارت صحت عامہ، حمد میڈیکل کارپوریشن، قطر الخیریہ کے تعاون کا نتیجہ ہے، اور اس کے قیام کے لیے وزارت داخلہ، وزارت تجارت و صنعت اور کونوکو فلپس قطر کی مدد بھی حاصل رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 961 بیمار رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 796 کیسز تو پہلے سے ہی یہاں ملک میں تھے، اور بقیہ 165 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آنے والے مسافر ہیں۔ اعلان کے مطابق کل شام تک مزید 549 بیمار صحت یاب ہو گئے، جس کے بعد اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,69,635 ہو گئی ہے۔ کل 2 اور مریض وفات پا گئے، جن کی عمریں 53 اور 63 برس تھیں۔ یہ دونوں ہی کرونک بیماریوں کے شکار تھے، اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ بنگلہ دیش نے اس کے ہاں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے بعد پرسوں بدھ کے روز سے ایک ہفتے کے لیے تمام طیاروں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سول ایویشن نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ 14 اپریل سے 20 اپریل تک
کوئی بھی پرواز بنگلہ دیش نہیں آ جا سکے گی، اور اس پابندی کی وجہ سے 500 سے زیادہ فلائٹیں منسوخ کر دی جائیں گی۔ اسی طرح ملک کے اندر بھی لوکل پروازیں یا کرائے پر حاصل کی گئی پروازیں بھی اس ایک ہفتے کے دوران بند کر دی جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں 6,84,756 کورونا کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور اب تک وہاں 9,739 افراد اس کورونا کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں۔ حکومت نے 9 روز کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ مدت کل منگل کے روز ختم ہونے والی ہے، لیکن اب پرسوں بدھ کے روز سے مزید ایک ہفتے کے لیے اس پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں امن و امان اور خوشحالی میں اضافے کے لیے قطر کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس امن اور استحکام سے علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ سعودیہ کی قیادت میں یمن میں کام کرنے والے اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے سعودی علاقے جازان کی طرف بھیجے گئے ایک ڈرون طیارے کی راہ کھوٹی کر دی گئی ہے۔ ادھر حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سعودیہ کے جنوبی حصے میں واقع 2 ہوائی اڈوں کی طرف 2 ڈرون طیارے بھیجے ہیں۔ Going right, right. We're going left, left. We're going up, up. We're going down, down. Now don't stop, baby, but this is how you do it, baby. لیبیا کے متحدہ قومی حکومت کے سربراہ عبدالحمید الدبیبہ آج ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور متعدد دوسرے ترک اعلی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ نے اس سے قبل ان کے ملک میں استحکام کی مدد کے لیے انقرہ کے اہم کردار پر زور دیا تھا۔ الخرطوم کے لیے ایتھیوپیا کے سفیر بیتال امیرو نے کہا ہے کہ النہدہ ڈیم مصر اور سوڈان کی پریشانی کی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جبکہ قاہرہ اور الخرطوم ایتھیوپیا کی یہ تجویز مسترد کر چکے ہیں کہ وہ اس ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کے بارے میں ان کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کو تیار ہے۔ اس سے قبل ان تینوں ملکوں کے درمیان کنشاسا میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی بھی پیش قدمی نہیں ہو سکی تھی، اور سوڈان نے اس کے بقول پانیوں کی جنگ پر متنبہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے جوہری توانائی کی ایرانی تنظیم کے سربراہ علی اکبر صالحی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ناتانز ایٹمی مقام کا واقعہ ایک تخریب کاری کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری اور جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کو ان کے بقول اس ایٹمی دہشت گردی پر لازماً کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران کو اس کام کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ دریں اثنا اسرائیلی ریڈیو نے سراغ رسانی کے ذریعوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اسرائیل کی موساد ایجنسی نے ایرانی ایٹمی تنصیب ناتانز پر حملہ کیا ہے۔ ایران چند روز قبل یہ اعلان کر چکا ہے کہ اس نے سینٹریفیوج کے جدید ترین آلات کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور اس کے پاس افزودہ یورینیم کی مقدار میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ روس اور مغرب نے یوکرینی بحران پر آپس میں الزامات کا تبادلہ کیا ہے۔ روس نے نیٹو کو متنبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو اس معاہدے میں شامل نہ کرے، تو دوسری جانب امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ نے ماسکو کو متنبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی سرزمین کے اندر کوئی نئی تال آزمائی یعنی کوئی بھی ایڈوانچر نہ کرے۔ دریں اثنا امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے یوکرین پر کسی روسی جارحیت کے نتائج پر متنبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کی سرحدوں پر
روسی فوجوں کی تعداد میں اضافے پر واشنگٹن کے اندیشوں کا اظہار کیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ماہ رمضان کی آمد کی قربت کے موقع پر متعدد عربی ملکوں کے قائدین کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ قطر کی رویت ہلال کمیٹی نے کل شام رمضان کا چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے اپیل کی ہے کہ آج شام یہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے لیے آج منطقہ صنعیہ میں ایک نئے سینٹر کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ دویبہ آج ترکی جا رہے ہیں، اور خبریں ہیں کہ ناتانز نامی ایرانی فیکلٹی پر الیکٹرانک اٹیک میں اسرائیل ملوث ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش